الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تحقیق اللہ نے احسان کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین. تحقیق اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر، مسلمانوں پر، اہل نظر پر، اہل ایمان پر، کہ اس نے انہی میں سے اپنا آخری رسول بھیجا، نوریوں میں سے نہیں، ناریوں میں سے نہیں، خاکیوں کی اصلاح کے لیے خاکیوں میں سے بھیجا. اولاد آدم کی قیادت کے لیے اولاد آدم میں سے بھیجا، نوریوں میں سے نہیں بھیجا، ناریوں میں سے نہیں بھیجا. اولاد آدم کی قیادت کے لیے اولاد آدم میں سے بھیجا، جو ان کو
قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر پاک اور صاف کرتا ہے، ان کی قلبی اور ذہنی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ورنہ اس سے پہلے انسانی برادری تباہ و برباد ہو چکی تھی، تباہی اور بربادی کے کنارے پر پہنچ چکی تھی۔ محمد کریم آئے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے میں یہ تمہیدی طور پر عرض کروں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ربیع کے الفاظ میں کہ محمد ہم تیرے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیرے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے کہ ہم مجاور تھے، تو نے ہمیں مجاہد بنا دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تجھے جزائے خیر دے کہ ہم ہرجائی تھے، تو نے ہمیں یکجائی بنا دیا ہے۔ یہ سارے یکجائی بیٹھے ہوئے، محمد اللہ تجھے جزائے خیر دے کہ ہم آستانہ پرست تھے، تو نے ہمیں خدا پرست بنا دیا ہے۔ اور محمد اللہ تجھے جزائے خیر دے کہ ہماری موت کو بھی تو نے زندگی بنا دیا ہے۔ اور دوسرے پیغمبر دوسرے پیشوا بن کے آئے، پیغمبر دوسرے پیشوا بن کے آئے، محمد مگر مصطفیٰ بن کے آئے، محمد مگر مصطفیٰ بن کے آئے۔ کبھی محفل ابتدا کو سجایا، کبھی محفل ابتدا کو سجایا، کبھی نقطہ انتہا بن گیا ہے، کبھی نقطہ انتہا بن گیا ہے۔ وہ مکے کی سختی، وہ مکے کی سختی، وہ طائف کا منظر، وہ مکے کی سختی، وہ طائف کا منظر، محمد خدا کی رضا بن کے آئے۔ وہ طائف کی سختی، وہ طائف کا منظر، محمد خدا کی رضا بن کے آئے۔ نجاشی بھی خادم، ابو ذر بھی خادم، نجاشی بھی خادم، ابو ذر بھی خادم، وہ سلطان شاہ گدا بن کے آئے، وہ سلطان شاہ گدا بن کے آئے۔ شکستہ دلوں کو محبت سے جوڑا، شکستہ دلوں کو محبت سے جوڑا، شکستہ دلوں کو محبت سے جوڑا، دردتے دلوں کی دعا بن کے آئے، دردتے دلوں کی دعا بن کے آئے۔ زمانے کی سوکھی ہوئی کھیتیوں پر،
زمانے کی سوگی ہوئی کھیتیوں پر گٹھا بن کے برسے ہوا بن کے آئے، زمانے کی سوکھی ہوئی کشتیوں پر، زمانے کی سوکھی ہوئی کھیتیوں پر گٹھا بن کے برسے، گٹھا بن کے برسے، گٹھا بن کے برسے ہوا بن کے آئے، کبھی دشت میں بکریوں کو چرایا، کبھی دشت میں، کبھی دشت میں بکریوں کو چرایا، کبھی دہر کے پیشوا بن کے آئے، کبھی دہر کے پیشوا بن کے آئے، کبھی دہر کے پیشوا بن کے آئے، کبھی دشت میں بکریوں کو چرایا، کبھی دشت میں بکریوں کو چرایا، کبھی دشت میں بکریوں کو چرایا۔ وہ شیما کہنے لگی ماں اپنی حلیمہ کو کہ ماں ویر محمد میرے ساتھ جا رہا ہے جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے، کبھی دشت میں بکریوں کو چرایا، کبھی دہر کے پیشوا بن کے آئے۔ ماں ویر محمد میرے ساتھ جا رہا ہے، بکریاں چرانے کے لیے جا رہی ہوں تو ویر محمد بھی میرے ساتھ جا رہا ہے۔ تو ماں کہتی ہے حلیمہ شیما کو کہ یہ تو مکے کی نشانی ہے، یہ تو بڑا نازک بدن ہے، اس کو نہ لے کے جاؤ۔ وہ کہتی ہے کہ ماں ویر محمد اپنی مرضی سے میرے ساتھ جا رہا ہے، اور ماں جب ویر محمد میرے ساتھ ہوتا ہے بکریاں ویر محمد کے آگے بھی نہیں چلتی اور گھاس بھی نہیں کھاتی، وہ ویر محمد کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ ہے آپ کا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اہل حدیثوں، ہم دھوکے کی گاڑی کو نہیں چلنے دیں گے۔ پاکستان میں دھوکے کی گاڑی نہیں چلنے دیں گے جب تک ہم زندہ ہیں، شرک کی گاڑی کو بھی نہیں چلنے دیں گے، شرک کی گاڑی۔ اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ توحید کا پرچم مل کر بلند کریں گے، عظمت صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا پرچم بھی بلند کریں گے، ختم نبوت کا پرچم بلند کریں گے، اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم اذان میں ملاوٹ ہو رہی ہے، کلمے میں ستیاناش کر دیا ہے دین اسلام کا، محمد کا میلاد کو مناتے ہو۔ اور مجھے بتاؤ کہ کس نے اسی طرح جشن منائے؟ خدا کی قسم ہے صدیق اکبر کے دور میں 2 دفعہ میلاد آیا، رحمت عالم کا یوم پیدائش کا دن آیا، صدیق اکبر نے نہیں منایا۔ فاروق اعظم کے دور میں 10 دفعہ یہ دن آیا، نہیں منایا گیا۔ عثمان غنی کے دور میں 12 مرتبہ آیا، نہیں منایا گیا۔ حیدر کرار کے دور میں 5 دفعہ یہ دن آیا، نہیں جشن منایا گیا۔ وہ جشن کیا مناتے تھے؟ انہوں نے اپنی زندگیاں، اپنی تمنائیں، اپنے خیالات محمد کی غلامی میں دے دیے۔ سن بلند آواز سے کہہ دو، اگر خدا کی قسم آپ بلند آواز سے درود پڑھ دیا کریں تو یہ جشن منانا بھی بند کر دے لوگ۔ یہ صرف آپ کی یہ جو
سنو مسلک اہل حدیث، مسلک اہل حدیث یہ ہے، امام ابو حنیفہ ہوئے 41 بار ان کی زندگی میں یہ دن آیا، سنو یاد الرحمن یزدانی سے کوئی دن نہیں منایا گیا۔ امام ابن حنبل کے دور میں یہ 47 مرتبہ دن آیا۔ خدا کی قسم ہے یہ دن نہیں منایا گیا جشن۔ اور سنو امام ابن تیمیہ کے دور میں بھی 35 مرتبہ یہ دن آیا۔ امام شافعی کے دور میں 48 مرتبہ یہ دن آیا، نہیں منایا گیا، یہ جشن نہیں منایا گیا۔ اور سنو پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اور دعا کرو اللہ ہمیں پیر عبد القادر جیلانی کے رضاکاروں میں شامل کر دے۔ وہ پیر عبد القادر جیلانی جو اس زمین پر سب سے بڑا وہابی تھا، سب سے بڑا، وہ بھی آمین کہتے تھے۔ خدا کی قسم ہے کہ اگر 11ویں یہ پیر عبد القادر جیلانی کی تعلیمات سے ثابت کوئی کرتے، ریاض الرحمان یزدانی کا گلا ہوگا، آپ کا خنجر ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اگر کوئی غنیت الطالبین تمام کتابیں ان کی یزدانی ہاؤس میں موجود ہے، کوئی دنیا کی طاقت 11ویں کو ثابت نہیں کر سکتی ہے۔ اور میں پھر کہتا ہوں، یہ پھر کہیں گے جی اعلان کر دیتے ہیں، اگر کوئی ثابت کرے تو پھر 10 لاکھ روپیہ انعام۔ کیا کہنے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر۔ مسلک اہل حدیث، گرج کے مسلک اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث، تصویر یزدانی علامہ ڈاکٹر ریاض الرحمان یزدانی صاحب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ گڈ ویری گڈ۔ اور میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جشن، میں تو کچھ زبانیں بھی جانتا ہوں، خدا کی قسم ہے کہ یہ جشن کا لفظ اور یہ ماتم کا لفظ یہ اسلامی لغت میں، عربی میں ہے ہی نہیں۔ کوئی ثابت کر کے دکھائے کہ جشن اور ماتم، جشن کی جگہ کیا ہے؟ شکر ہے، اور ماتم کی جگہ صبر ہے اسلام محمد کے دین میں۔ سر بلند آواز سے تو کہہ دو، محمد کے دین میں جشن کی جگہ شکر ہے۔ کوئی دنیا کا مولوی، کوئی ذاکر، کوئی سنڈیاں کے بہن والا، گڈیاں کے بہن والا، اور وہ ثابت کر کے وہائے کہ جشن کسی عربی لغت دے وچ آوندا نہیں، یہ تو فارسی دے لفظ میں۔ ماتم، ماتم کی جگہ، اور میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ساری ان کی زندگی میں یہ دن آئے کتنی بار؟ 49 مرتبہ پیر عبد القادر جیلانی کی زندگی میں یہ محمد کریم کی پیدائش کا دن آیا، نہیں جشن منایا، میلاد النبی نہیں منائی گئی۔ اور پھر دیکھو ہندوستان کو دیکھ لو، اورنگزیب عالمگیر کتنا نیک بادشاہ تھا،
تہجد گزار تھا. کوئی چاندنی چوک میں دلی کے بازاروں میں کوئی میلاد النبی کا جلوس نہیں دیکھا گیا. جاؤ تاریخ پڑھو. سلطان محمود غزنوی کے دور میں کوئی یہ جلوس نہیں نکالے گئے. اور پھر پاکستان کی لگا لو. پاکستان میں قائد اعظم کے دور میں کوئی جلوس نہیں نکلا. خواجہ ناظم الدین کے دور میں کوئی جلوس نہیں نکلا. اور آگے سنو، خدا کی قسم ہے ایوب خان کے دور میں بھی کوئی جلوس نہیں نکلا. یہ کب نکلا؟ بھٹو صاحب کے دور میں یہ کام شروع ہوا. وہ اصل میں بات پتہ کیا ہے کہ چور جب چوری کے لیے جاتا ہے، سنو جی حضرت، چور جب چوری کے لیے جاتا ہے تو کتے کو ٹکڑا ڈالتا ہے تاکہ اپنا کام کر لوں. ان حکمرانوں نے دیکھا، یہ دیکھیں نا آج بھی خان صاحب بڑی گالا میں جشن منا رہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. کوئی محمد کے دین کا پاس نہیں ہے. خدا کی قسم ہے. اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہم دھوکے کی گاڑی پاکستان میں نہیں چلنے دیں گے. اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ مساجد، یہ محمد کریم کا ورثہ ہے. یہ مدرسے، یہ علماء کرام، یہ محمد کریم کا ورثہ ہے. ہم ان کی حفاظت کریں گے. اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں، آخر میں صرف ایک بات سنو کہ یہ میں نے وہ جلسہ ہے سرکاری خرد، وہاں تقریر کے لیے بھی جانا ہے. میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے چلو کچھ تھوڑا سا ٹائم پہلے مل جائے تاکہ میں سفر پہ میں نے جانا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جن دوستوں نے یہ یزدانی صاحب اور پھر کئی یزدانی ادھر تو بیٹھے ہوئے، یہ بھی دیکھو علامہ یزدانی کی کرامتیں ہیں اور برکتیں ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یزدانی جدھر دیکھو یزدانی، جدھر دیکھو یزدانی. اور ہم تو خیر کیا کہہ سکتے ہیں، صرف یہی کہوں گا، سنو کہ یہ عید میلاد النبی، اس کا یہ جلوس، خدا کی قسم دین محمد میں تو اس کا وجود نہیں ہے. یہ دین اسلام میں اس کا وجود نہیں ہے. انہوں نے صحابہ نے جلوس نکالے. سنو، انہوں نے عید میلاد النبی منائی. کس طرح منائی؟ اپنی زندگیوں کو محمد کے حوالے کر دیا. اپنی زندگیوں کو. اور سنو، خدا کی قسم صدیق اکبر فوت ہو گئے، اور فوت ہونے سے پہلے سیدہ عائشہ سے فرماتے ہیں کہ جتنا بھی میں معاوضہ بیت المال سے لے چکا ہوں نا، وہ سارا اس کو جمع کرو، وہ میری ملکیت سے اس کو ادا کر دو، تاکہ کل خدا کے دربار میں پیش ہوں گا تو اس حساب سے پیش ہوں کہ میں نے لوگوں کی خدمت کی ہے، بلا معاوضہ کی ہے. یہ تھا ان کا. یہ کیا کر رہے ہو دین اسلام کے ساتھ؟ وہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں
ایک کبوتری نے استغاثہ کر دیا، کبوتری نے، کہ میرا خامد شوہر مار دیا ہے کسی نے، شکار کر لیا ہے۔ آپ کو پتا ہے سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بھی زبانیں جانتے تھے، تو اس نے استغاثہ کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلایا، تو وہ بڑا جبہ، حضرت بڑی ٹوپی پگڑی اور پورا تھان، پتہ نہیں کتنے گزوں کی وہ پگڑی اور بڑا جبہ، بڑے تسبیح اور تسبیح، رومال، صافے گرین، پتہ نہیں کون کون سے رنگ کے صافے۔ تو آپ وہ آ رہا ہے بزرگ، تو آپ نے کبوتری سے پوچھا کہ یہی ہے جس نے کبوتر کا شکار کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہی ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں شکار کیا؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول یہ تو حلال ہے، میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا۔ تو آپ نے سلیمان علیہ السلام نے کبوتری کو کہا کہ بات تو صحیح کر رہا ہے یہ کہ تم حلال ہو۔ کبوتری نے جواب دیا کہ سلیمان علیہ السلام کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہم حلال ہیں، لیکن اگر شکار کرنا ہے تو شکاریوں والا لباس پہن لے، شکاریوں والا لباس، بزرگوں والا لباس پہن کے شکار کر رہا ہے۔ تو یہ ہو رہا ہے پاکستان میں اسلام کے ساتھ، اتنے اتنے جبے، اتنی پگڑیاں، اتنے صافے، اتنا سب کچھ، لیکن محمد کے دین کی بنیادیں کھودی جا رہی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔